اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم درس قرآن کی اس ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ایپیسوڈ سے انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کے اسما کو دیکھیں تو اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ سورۃ الدعاء بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا انداز بتایا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی اپنی التجا، اپنا کوئی مقصد پیش کرنا چاہتا ہے تو اس مقصد کو پیش کرنے کے پہلے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی عظمت کا، اس کی رحمت کا اعتراف کرے گا، اور بعد میں پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ یہ ادب ہے، اور پھر اس کے بعد جو اپنا مقصد ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ چنانچہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی عجز کا جو اظہار ہمیں کرنا ہے، جو اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے بندو جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا ذکر کرنا ہو تو تم یوں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ ایاک نعبد، اے رب ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ ہمارا زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ہم اگر عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں تو صرف اللہ کی، اور اگر ہمیں کسی مشکل میں کسی کی مدد درکار ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہماری توجہ اللہ ہی کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ اب اگر ہم ان دو اوصاف پر تھوڑا سا کلام کریں، یا یہ جو دو اعتراف ہم اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں دو چیزوں کا، اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں تو پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا ویسے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا معبود سمجھنا، کسی کو اپنا الہ سمجھنا، اور پھر اس کی تعظیم کرنا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر ہم کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھتے، کسی کو الہ نہیں سمجھتے، اور پھر اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہماری دل کی نیت ہے وہ اس رسپیکٹ کو عبادت سے باہر نکال دیتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو معبود نہیں سمجھا، اپنا الہ نہیں سمجھا۔ فار ایگزامپل، اگر ماں باپ کے سامنے کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اور نماز میں بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جمعے کے بعد یا کسی بھی نیک محفل کے اختتام پر مختلف احباب جو ہیں وہ صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہاتھ باندھتے ہیں، اور پھر ادب کے ساتھ سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی ہے، لیکن اس تعظیم کے اندر کوئی بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود یا اپنا الہ نہیں سمجھتا۔ تو یہ دل کی جو نیت ہے وہ وہاں پر ہاتھ باندھنے کو عبادت سے باہر نکال دیتی ہے۔ اور اگر کوئی معبود سمجھ کر کسی کی تعظیم کرے، جیسے کہ ہم نماز کے اندر بھی ہاتھ باندھتے ہیں، تو وہاں پر جو ہم ہاتھ باندھ رہے ہیں وہاں پر بھی یہ عمل تعظیم والا ہی عمل ہے، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنے رب کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اس کو الہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنا رب سمجھتے ہیں، اور پھر ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ باندھنا عبادت ہوگا، اور جو ہم والدین کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، یا نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں، وہ صرف تعظیم ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ ایک تو یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ اس جہت سے تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کا مستحق سمجھتا ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی چیز کی نیت تو نہیں ہے، لیکن ہمارے عمل وہ اس بات پر ہمیں نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، یا اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے نا، یہ کام اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا اس کے دل میں کچھ چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ غریبوں کے برابر میں بیٹھتا نہیں ہے، غریب اس سے ہاتھ ملانے کے لیے آنے کی کوشش کرے تو اس کو جھڑک دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی نماز میں اس کے برابر میں کھڑا ہو جائے اور وہ اس کے لیول کا نہ ہو تو اس کو نماز پڑھتے ہوئے عجیب سی الجھن سی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہو، اور وہ کسی سے اپنا جو اسٹینڈرڈ ہے اس سے نیچے والے لوگوں سے آگے بڑھ کر سلام نہ کرتا ہو، تو اب ہمیں اس کے جو دل کے اندر کا ایک تکبر ہے وہ اس کے عمل سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔
تو بعض اوقات جو ہمیں ظاہری طور پر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کسی کے بارے میں یہ حکم لگاتے ہیں کہ گویا کہ یہ کام اس طریقے سے ہے۔ جیسے متکبر شخص اگر اس طرح کا عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ اس بات کی طرف علامت نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ اپنے دل میں دوسروں کو کمتر سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ معاملہ دل کا ہے، لیکن اس کے ایکشنز جو ہے وہ دل کی اس بات کے اوپر دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں کسی سے محبت ہے نہیں ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور جب ہم اطاعت نہیں کرتے، کسی کی بات نہیں مانتے، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے محبت نہیں ہے۔ تو یہ محبت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ تو دل میں کوئی چیز ہماری ہو، ہماری کوئی نیت ہو، اور وہ نیت ہماری درست ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس بات کی طرف گویا کہ اشارہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے عمل کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنے عمل کو دیکھنے کے بعد اس دل کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اے رب، ہم تجھی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تجھی کو اپنا الہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ سمجھنا یہ ہمارے دل کا تعلق ہے، اور یہ دل میں ہمارے واقعی ہم اللہ کو اپنا معبود سمجھتے یا نہیں سمجھتے، تو اس کے لیے ہمارے ایکشنز ایسے ہونے چاہیے کہ جو ایکشن اس بات کی طرف دلالت کر رہے ہوں کہ ہم اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش کو اس پر عمل کرتا رہے، انکنڈیشنل عمل کر رہا ہے، وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ میرے دل میں اٹھنے والی تمنا جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، بس اس کے دل میں خیال آتا ہے، وہ اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کو ہم الہ سمجھ رہے ہیں، جس کو معبود سمجھ رہے ہیں، انکنڈیشنل اطاعت اسی کی جائے۔ انکنڈیشنل کہنا اگر کسی کا ماننا ہے تو وہ اسی کا مانا جائے کہ جو ہمارا الہ ہے، جو ہمارا معبود ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب کی سننے کی بجائے، اپنے رب کا حکم ماننے کی بجائے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی جو دل میں آ رہا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسے شخص کو کبھی ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ایسے شخص کو جتنا بھی سمجھا لیں وہ اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، اس کا مفہوم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم ایاک نعبد پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ساتھ میں ہمارے دل کے ساتھ ساتھ قلبی کیفیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایکشنز کا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے ایکشنز ہماری ہمارے اس دعوے کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود تو کہہ رہے ہیں لیکن اتباع ہماری اپنی نفسانی خواہشات کی ہو رہی ہو۔ کبھی کبھار دیکھیں کوئی اگر کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کا بھی ایک رستہ ہمیں بتایا کہ توبہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، تو پھر توبہ اس غلطی کے ازالے کے لیے ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو مستقل توبہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہی نہیں ہے، وہ اپنے گناہوں سے اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور وہ مستقل گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہو، گناہوں میں ملوث ہو، اپنے آپ کو چینج کرنے کی سوچ ہی نہ رہا ہو، اور پھر وہ نماز کے اندر آ کر یہ کہے کہ ایاک نعبد، کہ اے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف لفاظی کرنے کا مترادف ہوگا کہ ہم در حقیقت اتباع تو اپنی نفسانی خواہشات کی کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم زبانی دعویٰ دیکھیں تو وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس پر غور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ ظاہری طور پر تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، لیکن کیا ہمارا دل، ہمارے ایکشنز اس بات پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، یہاں پر ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ بیان فرمائی کہ وہ یوں التجا کریں ایاک نستعین، کہ اے رب ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری مدد کا طلب اور ہماری مدد جو مانگنا ہے وہ فقط تجھ سے ہے، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم جب مدد طلب کرتے ہیں نا، عام طور پر بھی اگر ہم دیکھیں جو روٹین لائف کے اندر ہماری ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سلسلہ چلتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک باپ ہے، وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں سے پانی مانگ رہا ہے، یہ اپنے بچوں سے مدد طلب کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی بھی اور مشکل کے اندر پھنس جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہماری بیماری ہو گئی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے اپنا علاج کرواتے ہیں، وہ ڈاکٹر کی مدد طلب کی جا رہی ہے، اور دیگر شعبوں کے اندر بھی ہم کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، تو گویا کہ جو دنیاوی اسباب ہیں یہ ہم ان اسباب سے بھی ہیلپ لے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو جاب اپورچونیٹی سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو آپ اس جاب اپورچونیٹی میں جتنی بھی جو جی ڈیز ہوتی ہیں اس جاب ڈسکرپشن جو ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں گے، اور اس کو دیکھنے کے بعد جو اسکلز وہاں پر ریکوائرڈ ہوں گی، آپ کی کوشش ہوگی کہ وہ اسکلز آپ خود حاصل کریں اور پھر وہاں پر اپلائی کریں۔ تو یہاں پر آپ نے پہلے اسباب اختیار کیے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا۔ اگر جاب آپ کو مل جاتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ملتی تو آپ دوسری جاب کو اپلائی کریں گے۔ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کاروبار کرنا ہوتا ہے تو ہم مختلف لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، تو بظاہر ہم ان چیزوں کے اندر دوسروں سے مدد لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمیں کوئی دنیاوی سبب نظر نہیں آتا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ اولیاء کرام کو پکارتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی مدد کے اسباب ہیں یا یہ جتنے بھی مدد کے طریقے ہیں، ظاہری طور پر ہمارے یہاں پہ یہ اپنائے جاتے ہیں، اور اس میں کسی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ولیوں کو کوئی پکار رہا ہے، اللہ کے نبیوں کو کوئی پکار رہا ہے، ان کو وسیلہ ہی سمجھ رہا ہے، یہ ایک پورے ایک الگ چیپٹر ہے۔ ہم یہاں پر ابھی اس چیپٹر پر بات نہیں کر رہے کہ اللہ کے ولیوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ایک پورا الگ چیپٹر ہے۔ یہاں پہ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد، اللہ سے مدد طلب کرنے پر۔ تو اگر کوئی اللہ کے ولیوں سے مدد مانگ رہا ہے، یا یہ جو ظاہری اسباب ہیں یا ظاہری طور پر کوئی ہمارے سامنے موجود ہے اس سے مدد طلب کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں تو پیچھے ہمارے ذہن میں کانسیپٹ کیا چل رہا ہے، پیچھے ہمارے ذہن میں تصور کیا چل رہا ہے، پیچھے ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا ہم ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ ڈاکٹر ہے، یہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اگر ہم کسی بزنس مین کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی نیو بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب یہ بزنس مین ہی ہے جو ہمیں مشورہ دے گا تو ہم بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری توجہ اکثر عوام کی، اللہ ماشاء اللہ اگر کسی کی جاتی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت جو ہماری توجہ ہے کیا اللہ کی طرف جاتی ہے؟ کیا ہم اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اگرچہ اپنے اس بیٹے کو کہا ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلاؤ، لیکن حقیقت میں یہ بیٹا پانی پلانے پر اسی وقت قادر ہے کہ مالک جب تو چاہے گا، تو یہ میں مدد تجھ سے طلب کر رہا ہوں۔ اسی طرح یا رب، میں یہ اسباب تو اختیار کر رہا ہوں، لیکن یہ اسباب اسی وقت میرے کام آئیں گے کہ جب تو چاہے گا۔ اے اللہ میں تیرے ولی کو پکار تو رہا ہوں، لیکن یہ تیرا ولی اسی وقت میری مدد کرے گا جب تو چاہے گا۔ یہ ساری سوچ و فکر کیا ہماری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ہماری سوچ و فکر ہوتی ہے تو اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہ آئے تو پھر ہمیں اس پہ غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ بہت سے اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن نتیجہ ان کو اپنی مرضی کا نہیں ملتا، بزنس کے اندر لاس ہو جاتا ہے، دیگر بہت ساری پریشانیوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو پریشانی ان کے اوپر آتی ہے اس پریشانی میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پھر بیمار بھی ہو جاتے ہیں، وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی جب آپ اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، اللہ ہی کو آپ نے مسبب الاسباب مانا ہے، تو پھر ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کام فقط اتنا تھا کہ آپ اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ کے بارگاہ میں التجا کر دیں کہ مولا تو نے مجھے حکم دیا تھا، تیری شریعت کا حکم یہ تھا کہ اسباب اختیار کرو، میں نے یہ اسباب اختیار کر لیے، اب حقیقت میں تو مدد کرنے والی ذات تیری ہے، اب اگر تو مالک کرم فرماتا ہے اور تیرے نزدیک یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو میرا یہ کام کر دے، نتیجہ تیرے حوالے ہے۔ اور افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے سارے معاملات جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جس دن یقین جانیے ہماری یہ خواہش اور ہماری یہ سوچ و فکر بن جائے گی نا کہ مالک جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہی کرم سے ہے، مالک جو کچھ بھی ہے وہ تو ہی کرنے والا ہے، اور مالک ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں لیکن اسباب کے نتیجہ جو آنے والا ہے وہ تیری مرضی کے مطابق ہے، تو پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی، ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم اسباب اختیار کریں گے لیکن نظر اسباب پر نہیں ہوگی، مسبب الاسباب پر ہوگی، ان اسباب کو پیدا کرنے والے پر ہوگی۔ دعا
اللہ سے مانگے، اور جب کوئی بھی پریشانی ہو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے مدد مانگنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور اس مدد کو جب ہم مانگیں گے تو اس کے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کیا فائدے ہوں گے، انشاءاللہ ہم اس پر کلام کریں گے، لیکن اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔